السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 8 آیتیں، آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 134 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ خود تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور یتیم عورتوں کے متعلق کتاب الہی میں جو کچھ تم پر پڑھا جاتا ہے، وہ جنہیں تم ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں پورے انصاف کے ساتھ کام لو، اور تم جو بھی بھلائی کرو تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یعنی بدسلوکی یا بے رغبتی یعنی بے رخی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کچھ حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں، اور صلح جدائی سے بہتر ہے، اور بخیلی یعنی کنجوسی ہر نفس میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اپنی بیویوں کے درمیان ہرگز انصاف نہیں کر سکو گے، لہٰذا اتنا ہی کافی ہے کہ تم ایک بیوی کی طرف اس طرح مکمل نہ جھکو کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی ان کو اور تم کو بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 16 ہے، 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 134 تک، سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں۔ آیت نمبر 127 کے اندر یہ حکم ہے کہ یتیم لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں ہے کہ ان سے نکاح کرو، ایسا نہیں کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد میاں بیوی کا تذکرہ یہ ہو رہا، ایک حالت یہ بتائی جا رہی ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ بیوی کو یہ لگے کہ میرا شوہر جو ہے میری طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہے، دوسری بیوی کی طرف دھیان دے رہا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح کر لے، کچھ چیزوں میں پیچھے ہٹ جائے، اور صلح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی باری کا دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دے دیا، ام المومنین کو دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے رہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5212 5212۔ اس کے بعد آیت نمبر 129 کے اندر ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے ہو، جس کے بعد 2 بیوی ہے یا 3 ہے 4 ہے نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں کر سکنا ہے تو 1-2 شادی نہیں کر سکتے، یہ ظاہری انصاف تو کرنا ہے، دلی انصاف نہیں کر سکتے۔ دلی میلان، کسی کے ساتھ محبت زیادہ کسی کے ساتھ کم ہے، لیکن ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں
وہ برابری رکھنی ہے، ایک دن ان کے یہاں تو ایک دن ان کے یہاں، جو کھانا وہاں بنے وہ کھانا وہاں بنے، جو کپڑا وہاں وہ کپڑا وہاں، تو ظاہری طور پر انصاف ہے، لیکن یہاں دلی انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایسا نہ ہو ایک کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی دوسرے کی طرف پورا دھیان دیے ہو، ایک کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی کرنا منع ہے۔ اب تیسری حالت بتائی گئی آیت نمبر 130 میں کہ اگر جدائی کا وقت آئے، طلاق ہو یا خلا ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو مالدار بنا دیں گے۔ اب صورت تو بنی، کوشش کی گئی لیکن نہیں بنی، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے طلاق لینا پڑتا ہے، خلا لینا پڑتا ہے، اور اسلام کے اندر یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی کو تھوپ دیا گیا، پوری لائف کب تک رکھے گا بھائی، پریشانی تو بڑھے گی، پھر خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا پھر کچھ مرد ایسے بھی ہیں سائڈ سے کام چلا رہے ہیں۔ تو اسلام نے کیا کیا کہ نہیں، زبردستی والا کام نہیں چل سکتا، پیار محبت سے کام چل سکتا ہے، اس کے لیے راستہ چاہے طلاق کا ہو جو مردوں کو حق ملا ہوا، یا خلا کا ہو جو عورت کو حق ملا ہوا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر رب کی نافرمانی کرو گے تو نقصان بہت زیادہ ہے، اللہ دوسری قوم کو لائے گا جو اچھی رہے گی، جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے دنیا اللہ دے دیں گے لیکن آخرت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔